اسلام میں بارات ہے ہی نہیں. یہ پھر پیسہ جو بھیک مانگتے ہو، میں تو ایسے بیٹی والوں سے کہوں گا ٹول پلازا کے پاس چلے جاؤ، پلیٹ لے کر کے ہر گاڑی والے سے مانگو، دے دو پیسہ بیٹا کی شادی کروں گا، دے دو پیسہ، بھیک مانگ کے کر لو تو بھی اس سے اچھا رہے گا کہ تم کسی بیٹی والے کو رولا نہیں رہے ہو. ارے تمہیں ہوش نہیں ہے، تم مسلمان ہو، مرو گے تو باپ کے پاس نہیں جاؤ گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جاؤ گے، قبر کا سامنا ہوگا، حشر میں اٹھو گے. سوچو خدا جب پوچھے گا تو نے کسی کو رولایا کیوں، تو نے کسی کی بیٹی کو برباد کیوں کیا، کیا جواب دو گے؟ اس لیے بہتر و مناسب ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گئے. بھائیو اچھا یہ بتلائیے، میں شادی کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دے رہا ہوں. ڈی جے لوگ کیوں بجاتے ہیں جانتے ہیں حضرت؟ وجہ ہے کوتھا جاچو چلے آشوے بنگلہ ٹھیک ہے، تارا تاری گھوم کربے نا بنگلہ ٹھیک ہے. آپ لوگ سبحان اللہ کہیں نا تو اچھا لگے گا، آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ کو کیسا ہے؟ سچی بولیے گا. اچھا تو جب کھانا اچھا رہتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ دو لقمہ اور زیادہ کھا لیں، اور یہ اچھا لگ رہا ہے تو زیادہ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ایک بیماری گھسی ہوئی ہے عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. بیماری کیا جانتے ہیں؟ ایڈز سے بھی زیادہ خطرناک عورت میں بیماری ہے. لوگ ہم کو دیکھیں میری تعریف کریں، میری تعریف کریں. بال کو لہرائی ہوئی ہے، بال کو کھولے ہوئی ہے، کپڑا رنگ برنگا پہنے ہوئی ہے، نقاب کو تو آگے لگا دیا ہے. نقاب پہننا ضروری سمجھتی ہی نہیں ہے، سر کو چھپانا سمجھتی ہی نہیں ہے، چہرے کو چھپانا سمجھتی ہی نہیں ہے، ایک سے ایک کٹنگ کا کپڑا پہن لیتی ہے. کیوں؟ لوگ مجھے دیکھیں، پھر تبصرہ کرے، وچار ومرش کرے، پھر ہماری تعریف کرے. یاد رکھنا جن عورتوں کے دماغ میں یہ سوال فال ہے توبہ کر لے، ورنہ تیرا باپ بھی نہیں بچائے گا، تیرا ہسبینڈ بھی نہیں بچائے گا. اگر عذاب قبر سے عذاب حشر سے بچنا چاہتی ہو، ویسٹرن کلچر کو چھوڑ دو، مغربی تہذیب کو چھوڑ دو، دنیا کی عورتوں کی طرح جینے کا انداز چھوڑ دو. سجدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ، راقیہ ساجدہ، صابرہ شاکرہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کنیز بن جاؤ. یہاں بھی عزت بڑھے گی، وہاں بھی عزت بڑھے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، آپ لوگ. جب وہ کپڑا پہنتی ہے آپ کے سامنے میں گھر میں، وہ پوچھتی آپ سے امی کیمن لاگچی، آپ کیا کہتے تھے؟ انہیں بھالو. بھالو نہیں کہہ دیے، تم بھالو لگ رہی ہے. بال کھولے ہوئی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ایک اچھی عورت کی پہچان ہے. اسی وقت کہہ دیجئے ارے تم مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے کہ کیسی لگ رہی ہوں؟ شریعت مصطفیٰ سے پوچھ. تو اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. نبی کے قانون سے پوچھ کیسی لگ رہی ہو. میک اپ کر لیا تو بہت اچھی لگ رہی ہو، بال کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے سجا لیا تو بہت اچھی لگ رہی ہو، ایک سے ایک ڈیزائن میں بال باندھتی ہے جی. ہاں ارے کمال ہے. توبہ توبہ بیوٹی پارلر میں جا کے بھاؤں کٹا لے رہی ہے، آنکھ کٹا لے رہی ہے. ارے باپ رے باپ، توبہ توبہ. ارے منہ پہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کیا کیا سوتی میں نے وہ سوتا نہیں ہوتا اسے ایسے سے کرواتی ہے، ہلدی لگاتی ہے، بیسن لگاتی ہے، میدا لگاتی ہے، کیا کیا لگاتی ہے ہینڈسم بننے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے. اگر کوئی آدمی کہہ دے ٹیلی ویژن پہ فلم انڈسٹری والا کہ بکری کا پخانہ ہوتا ہے نا، بکری کا، اس کو سکھا لو، اب پاؤڈر بنا لو اور اس کو چہرے پہ لگا لو تو ہمیشہ کے لیے داغ دھبا ختم، تو بکری کا پخانہ مہنگا ہو جائے گا. یہ ساری عورتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گی بکری پال کر کے. شوق ہے میرا چہرہ کبھی نہ مرجھائے، میرا چہرہ ہمیشہ کھلا رہے. لیکن یاد رکھنا دنیا میں کوئی ایسا خاصا پاؤڈر کیمیکل بنا نہیں، ایک بار لگاؤ اور چہرے میں رانائی پڑتی چلی جائے نہیں. لیکن خدا کی قسم نبی نے بتایا ہے وہ طریقہ اپنا
बोलो तुम लोग से कह रहा हूं। और आप लोग बीवी अगर लटर पटर करके बाल बांधती है, क्यों नहीं समझाते हैं ये किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। मैं खुश हो गया, पर्दा डाला, नकाब पहना, कोई दूसरा न देखे, कोई दूसरा न देखे। तू बाहर निकलेगी, शैतान की नजर से तुझे लोग देखेंगे, नहीं देखे। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, सवाब होगा, गुनाह नहीं होगा। लेकिन तू दूसरे को दिखाने के लिए निकल रही है, खुदा की कसम तेरा बाप भी नहीं बचाएगा। मेरी बहनों, मुसलमान हो, मुसलमान का तरीका अलग होता है। शादी में डीजे क्यों बजाते हैं? सिर्फ इसलिए हंगामा, लोग जाने कार विवाह होच्छे। ठीक बंगला ठीक हुआ। लोग सोचते हैं कि किसकी शादी हो रही है, धमाधम 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 चल रहा है, डे नाइट गाना बज रहा है, डे नाइट अजान हो रही है, बजा रहा है। तब मौलाना साहब कहेंगे बे शर्म नहीं आती है, तो थोड़ी देर बंद कर देगा और फिर उसको लगे खुजली हो रही है, फिर स्टार्ट कर देगा। सही बोल रहा है भाई? सिर्फ इसलिए कि हंगामा हो तो लोग जानेंगे डीजे के लोग बोला क्यों बज रहा है, नहीं मालूम फला की शादी है। ओ यानी ये ऐलान कर रहा है कि लोग जाने मेरे बेटा की शादी है। अरे पगला, तो इस गुनाह से बेहतर था माइक ले लेता और पूरे इलाके में ऐलान कर देता मेरे बेटा की शादी है, मेरे बेटा की शादी है, मेरे बेटा की शादी है। वो हराम काम तो नहीं होता, अरे वो हराम काम तो नहीं होता। याद रखना, दिखावे की बीमारी कितनी खतरनाक है। शिर्क की दो किस्में हैं, एक शिर्क अकबर है, एक शिर्क असगर है। शिर्क अकबर बड़ा शिर्क, शिर्क असगर छोटा शिर्क। शिर्क अकबर क्या है, शिर्क असगर क्या है? याद रखना, किसी भी नेक काम में रियाकारी पैदा हो जाए, ये शिर्क अकबर है। अल्लाह को बहुत गाना पसंद है, इसलिए बेहतर है वो काम न करो जिससे नबी राजी नाराज हो, खुदा नाराज हो। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों। वरना याद रखिएगा, टाइम हो गया, खत्म कर दो, जल्दी बोलिए, खत्म कर दो। कमाल हो गया भाई आप लोगों का। मैं तो गया हूँ बंगला में भी तकरीर करने के लिए, आप लोग की तरह मैंने बाज़ौक़ नहीं देखा। बंगला ज़बान वालों को भी ठीक से सुना, उर्दू वाले को भी सुनना है। 2:45 बजने वाले हैं और अभी और बोल रहे हैं साकिया और पीला और पीला। ये मोहब्बत है माशाल्लाह। हजरत बोल रहे थे कि हमारे यहाँ का मजमा 2 बजे तक रहता। मैंने कहा 2 बजे तक क्या रहेगा, सब सोया पड़ा रहेगा, मुकर्रिर कब्रिस्तान में तकरीर करेगा। लेकिन नहीं, पता चला आप कल भी जिंदा थे, अभी भी जिंदा है। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और कोई मना करे, अल्लाह के कुछ चलने होने वाला है नहीं। आप लोग को कोई रोकेगा भी, जलसा मत करो, मिलाद मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो रुक जाइएगा। जरा सा और हेवी कर दीजिएगा, जरा सा माइक बढ़ा दीजिएगा और उसको कह दीजिएगा आपकी याद हम न छोड़ेंगे। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको एक्सीडेंट होने से बचा। और जो लोग अभी तक अपनी आवाज को बचा के रखे हुए हैं, उसके फेफड़ा में ढेर सारा पावर दे दे और उसकी बुखालत को खत्म कर दे, उसकी हठधर्मी को खत्म कर दे। अब देखते हैं किसकी हठधर्मी खत्म हुई है। आप लोग को कसम दे दूंगा, अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो घर में जोर से नहीं बोल पाइएगा। औरत के पास जोर से बोलते हैं, यहाँ लेडीज की तरह आवाज बंद रखते हैं। आवाज खोलिए, उधर लेडीज है, इधर मर्द है, तो आपकी आवाज से पता चल जाए। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, पर याद हम न छोड़ेंगे। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी पर याद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है, अहले सुन्नत की ये अलामत है। जश्न मीलाद हम न छोड़ेंगे, जश्न मीलाद हम न छोड़ेंगे।
माइक वाला बहुत अच्छा बजा रहा था, पहले हमको गरीब समझ के अच्छा साउंड दिया था, बाद में देखा कि आला हजरत का करम हो गया, ये अमीर मुकर्रिर है, आवाज चाप दिया है, ये रकम कोरबे ना दादा साउंड टाइप तो दिए थे। बगला ठीक हुआ? हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, ये नियत रखे मुझको लोग नमाजी कहें, अलग बर्बाद हो जाएगा। कोई आदमी हज करे ये सोच के कि लोग मुझे हाजी साहब कहें, बर्बाद हो जाएगा। कोई आदमी रोजा रख के ये सोच के लोग मुझे कहे रोजादार, रियाकारी हो गई, दिखावा आ गया, बर्बाद। अगर कोई डीजे बजाए ताकि लोग समझे फला के घर में शादी है, ये तो ऐसे ही बजाना हराम है। अब पहले दूसरा कि तुम रियाकारी कर रहे हो, मेरे भाई जितना गुनाह हो गया है, तौबा का दरवाजा खुला है, कर लो तौबा, दरवाजा खुला हुआ, जितना बड़ा गुनाह हुआ है। अच्छा ये लड़का सब सुनते हैं, लेता है तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे तुमने दुनिया देखा नहीं, अभी से लेने लगे, कुछ दिनों के बाद जिसको तुम ले रहे हो वही तुमको लेने लगेगी, शराब ही तुमको ले लेगी है? ये सब क्या नशा है? तौबा तौबा। जो पीता है सुन ले, अगर बहुत ज्यादा तुम्हें नशा की आदत है तो बकरी के पेशाब को लो, और किसी मोहल्ले में जॉन्डिस किसी को हो गया उसका पेशाब लो, और दोनों को मिला के पी लो, देखे कैसा नशा है। अरे नादान, ये भी हराम वो भी हराम। जब तुम किसी का पेशाब नहीं पी सकते, शराब क्यों पीते हो? तुम्हें मालूम नहीं? अपने नफ्स की गुलामी न करो बेटा, बाप ही नहीं बचाएगा, न कोई तुम्हें बचाने वाला है। अगर गुनाह करते हो तो तौबा करो और ऐसा काम करो कि जहाँ पे सारे रिश्तेदार छोड़ दें, मुस्तफा की मोहब्बत आबाद है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? खबरदार, बारात भी ले जाते आप लोग, शादी ब्याह में कितने ले जाते हैं? 50 60 100 भी जाता होगा, 150 भी जाता होगा, है ना? ज्यादा ना? अच्छा, इज्जत तो बहुत होती होगी। लड़की वाला तो पहले पैसा ले लिया है, वो तो जान रहा है बेटा पैसा तुमने इज्जत लोगे, इज्जत लेना था तो पैसा नहीं लेते, जलील करके पैसा लिए। तौबा तौबा मेरे भाई, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे मैं कहता हूँ, अगर आपके पास 5-6 बेटियां हो और यही काम तुमसे कोई दूसरा लड़की वाला करे, तब तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? मर जाओगे, खुदकुशी कर लोगे। ये किसने सिखाया? ये गैरों ने सिखाया। मेहंदी की रस्म किसने सिखाया? गैरों ने सिखाया। ये हमारे यहाँ शादियों में जो हल फल हो रहा है किसने सिखाया? गैरों ने सिखाया। इस्लामी तरीका तो सबसे निराला, इस्लामी तरीका सबसे निराला। सुन लो, एक ही शादी, एक ही शादी, बारात लेके जाते हैं, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। अब बारात को लड़की वाला खिलाए तो सुन, अरे तुम्हारा मेहमान है तुम खिलाओ, लड़की वाला क्यों खिलाएगा? ये जुल्म है कि? अच्छा एक बात और है कि जब शादी ब्याह में बात होती है कि बारात कितनी लाइएगा, तो वहां पे लड़का वाला कहेगा, वो लड़की वाला कहेगा देखिए जितना कम बारात लाइएगा हम उतनी इज्जत करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। तो उस वक्त लड़का वाला क्या कहेगा? सुनते हैं, लड़का वाला बोलेगा, सुन लो हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, बारात बहुत आएगी, 200 नहीं है, हमारा खानदान बहुत बड़ा। सही है, ऐसे लोगों को कहूंगा जब मदरसे में पैसे की जरूरत थी उस वक्त हमने क्यों नहीं कहा मौलाना फिक्र न कीजिए मेरा खानदान बहुत बड़ा है। उस वक्त मेरा खानदान मर गया था, और ये जबरदस्ती का खाना खिलाने के लिए, खाने के लिए कहते हो मेरा खानदान बड़ा है। ये किसने सिखाया? इस्लाम नहीं सिखाया, इस्लाम नहीं सिखाता, शर्म की बात है। आओ मेरे दोस्त, शादी हो रही है मौला अली की,
کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور ذرا زورے بولن سبحان اللہ۔ مولا علی سرکار کی شادی ہو رہی ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیسے شادی ہوئی بتا دوں؟ بولو بھائی بتا دوں یا ختم کر دوں؟ بتا دوں رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اصل میں لوگ حضرت بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے 7 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ اے لڑکا صاحب تم لوگ سن لو، چھلے مانوش تم لوگ جلسہ مہا گئے، بہت بڑا احسان کیے ہو۔ اور حضرت یہ بھی کمال کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان سب بیٹھ کے جلسہ سن رہے ہیں، ورنہ اکثر جگہوں میں یہ سب لڑکے جو ہے شاید پڑھے گا تو رہے گا ورنہ بھاگ جائے گا، لیکن یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے دل جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے، زور سے بولے آمین، اور ذرا جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات مولا علی کی شادی ہو رہی ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ کیسے ہو رہی ہے جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ پیغام لے کے جائیے بی بی فاطمہ زہرا سے اپنے لیے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو مکان بھی رہنے کو نہیں ہے، بڑے بڑے گئے منظور نہیں ہوا رشتہ، ہم کو کیسے کہتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں علی اور لوگ اور تھے، آپ اور ہیں، آپ اور ہیں، جائیے تو صحیح۔ آئے غور سے سن لینا میرے دوست، تم لوگ آئے نبی کی بات، السلام علیکم، سلام کیا، جواب ملا، سوچ کے تو آئے تھے بہت دم خم کے ساتھ جا کے سرکار سے کہہ دوں گا، لیکن نبی کونین سلطان دارین امام الانبیاء کی بارگاہ ہمت جواب دے گئے، نہیں بول پائے، ہمت ٹوٹ گئی، نبی سے ہم کیسے کہیں؟ بھائی وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں سانس بھی ادب سے لے، سانس بھی ادب سے لے۔ تو نبی فرماتے ہیں علی بولو بولو، پھر ہمت کر رہے نہیں بول پا رہے، پھر ہمت کر رہے نہیں بول پا رہے، میرا غیب جاننے والا نبی، دیکھیں یہاں پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، فیوچر ٹینس کے بارے میں بتانے والا میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں علی جو تم کہنا چاہتے ہو وہی بولو، جو تم کہنا چاہتے ہو وہ بولو۔ جب اتنا نبی نے فرمایا نا، مولا علی نے کہا اب تو سرکار سب سمجھ ہی گئے، اب رکنا کیا ہے، بول دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی کہا۔ نبی نے کیا کہا؟ ٹھہرو ٹھہرو، اپنی بیٹی کے پاس آئے اور جا کے کہتے ہیں فاطمہ علی نے ایسا ایسا کہا، تم سے نکاح کرنا چاہتا، تم کیا کہتی ہو؟ تم کیا کہتی ہو؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ شرم و حیا جن کی بارگاہ کی کنیز ہے، حیا کو جن کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے، وہ سیدہ ہے۔ کہیں منہ سے ہاں بولے نہیں، آپ خاموش ہو، شرما گئے، نبی نے سمجھ لیا فاطمہ راضی ہے۔ آج بھی سجدہ کی یہ سنت ہمارے سماج میں زندہ ہے 1450 سال کے بعد، کہ جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے تو بے باک ہو کے نہیں بولتی ہے میں فلاں میں شادی کروں گی تیار ہوں، شرما جاتی ہے۔ عزت دار لڑکی، عزت دار لڑکی، بازاروں نہیں، ویسٹرن کلچر والی نہیں، وہ تو خود سے انتخاب کرتی ہے، چن لیتی ہے، بدلتی بھی رہتی ہے، ہر سنڈے کو ایک نیو بوائے فرینڈ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزت دار لڑکی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کو کہہ دیتی ہے جس میں آپ راضی اس میں ہم راضی۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ سیدہ نے خاموشی کا اظہار کیا، نبی سمجھ گئے فاطمہ راضی۔ آنے کے بعد
سن لو. آنے کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں علی مبارک ہو. علی منہ سے بولیے علی مبارک ہو. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں, یہ مین پوائنٹ میں بتا رہا ہوں, میں دھیمی گتی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے, چلا چلی کر کے نہیں بول رہا ہوں. علی نہیں, کچھ لوگ کہیں گے مولوی صاحب ٹھیک نہیں تھا. مولوی صاحب کیسا چاہیے جانتے ہیں؟ نن اسٹاپ تقریر کرے بغیر بریک کی گاڑی کی طرح, انیک بھالو مقرر آتے. میں رک رک کے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ آ جائے. علی, اب جو سوال آ رہا ہے, اے علی نکاح کرو گے, شادی کرو گے, تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ نبی نے پوچھا تمہارے پاس ہے کیا؟ چونکہ شادی کرنے سے پہلے ضروری ہے مکان کا ہونا. لڑکی کو لے جا کے رکھو گے کہاں, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. پھر اس کو کھلاؤ گے, اس کی کفالت برداشت کرو گے, اس کا ہونا, لیکن پہلے مکان. نبی فرماتے علی کیا ہے تمہارے پاس کہ شادی کے لیے تیار ہو؟ اس سے پتا چلا ہر بیٹی والے کی ذمہ داری ہے کہ لڑکا کے بارے میں پوچھے ہے کیا تمہارے پاس. اب سنو اے بابو, غور سے سن لو, جتنا کما رہا ہے سنو. جب نبی نے پوچھا علی تمہارے پاس ہے کیا, مولا علی کا جواب سنیے. مولا علی کہتے ہیں حضور آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا علی, آپ کے قدموں میں رہنے والا علی, آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہنے والا علی. حضور جو آپ کے در کے ٹکڑوں پہ پلا ہو بڑھا ہو, اس کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ اے غیب دان نبی, آپ کو جب زمین و آسمان کی خبر ہے تو علی کی خبر کیسے نہیں ہوگی؟ کہا علی پھر بھی بتاؤ. تو مولا علی کہتے ہیں حضور دیکھیں کیا کیا ہے ان کے پاس. حضور میرے پاس ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, اور ایک لوہا کو حضرت زرہ, ایک زرہ ہے, ایک تلوار, ایک زرہ, ایک گھوڑا. زرہ سمجھتے کیا ہے؟ نہیں, زرہ کا مطلب ہے وہ پتلے تار سے, لوہا کا جو سب سے پتلا تار آتا ہے اسی سے گنجی کی طرح بنا کر کے اندر جو پہنتے تھے اس کو زرہ کہتے ہیں, تاکہ کوئی تیر آئے تو اوپر ہی رہ جائے, وہ زرہ. اور فرماتے ہیں ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا. تو نبی فرماتے ہیں گھوڑا کو مت بیچو, چونکہ کبھی بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی, تمہیں سفر کرنا پڑے گا, تو گھوڑا رہنے دو. تلوار تو نہیں بیچو, چونکہ کب تمہیں جنگ میں جانا پڑے تو تلوار ہی تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, تلوار بھی مت بیچو. زرہ کو تم بیچ سکتے ہو, زرہ کو بیچ سکتے ہو. ان کی شادی ہو رہی ہے, زرہ کو بازار میں بیچا جائے. شادی کی جو ضروریات تھی, خوشبو, شیرنی, کچھ ضروری چیزیں, بس اتنے کی خریداری ہو گئی. دیکھیں شادی کیسے ہو رہی ہے, شادی انتظام ہو گیا. اب نبی فرماتے ہیں اعلان کر دو فاطمہ زہرا کا نکاح ہونے والا ہے. میں زور سے بول لیجیے سبحان اللہ, اور ذرا جی لگا کے ہوا میں ہاتھوں کو حرکت میں یا رسول اللہ. میں آپ لوگ کا ہاتھ اس لیے اٹھوا دیا ہوں تاکہ نیند کو چوٹ لگے بھاگ جائے اور سننے میں برکت ہو جائے. اور کوئی اس کا مطلب نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے پاؤں اٹھا کے, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سنی مولوی لوگ ہاتھ اٹھواتا ہے پاؤں اٹھواتا ہے, وہ بھگلول کو کیا خبر ہے کہ 2 بجے رات میں جو پاگل ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی. یہ سب تو نبی کے دیوانے ہیں. تو جب نیند آئے گی تو ابھی تو جاگنے کے لیے نہ بیٹھے ہیں, تو ہاتھ اٹھ جائے گا, نیند سب میٹنگ کر لے گی. ابھی نبی کا دیوانہ جاگ رہا ہے اور کوئی راز کی بات نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ علی کے نکاح کا اعلان کر دو. باپ رے باپ, مدینے میں اعلان ہو گیا, اعلان ہو گیا. جتنے صحابی تھے مسجد میں جمع ہو گئے. آج ہمارے یہاں بیٹی والا بیٹا والا اتنا ہیوی پنڈال بناتا ہے دکھاوے کے لیے, تاکہ گیسٹ جب آئے تو بولے کہ بھالو
پنڈال چھیلو ہاں ٹھیک گڑبڑ ہو گیا کیا ہیوی پنڈال تھا لوگ تعریف کریں یہ بیماری یہ فضول خرچ نکاح کرنا سنت کہاں ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا میدان میں مکان میں پنڈال لگا کے کہیں نکاح کرنا یہ سنت کے خلاف ہے مسجد میں نکاح کرنا سنت زور سے بولو بھائی سبحان اللہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے چونکہ بی بی فاطمہ زہرا سے جب شادی ہو رہی تھی مولا علی کا نکاح ہو رہا ہے تو مسجد نبوی میں ہو رہا ہے زور سے بولو سبحان اللہ اچھا نکاح کو جو ہم لوگوں نے اتنا بھاری کر دیا ہے مفتی صاحب بیٹھے پوچھئے میرے نبی نے اتنا آسان کر دیا اتنا آسان کر دیا مسلمان تباہ جو ہے نبی کے کردار کو چھوڑ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے یاد رکھیے یا اللہ جس خاتون نے جس نیت سے دیا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما جن لوگوں نے دیا سب کے دینے کو قبول فرما جو لوگ آمین بول رہے ہیں اس کے آمین کو قبول فرما جو لوگ نہیں بول رہے اس کو بولنے کی توفیق عطا فرما کب تک نہیں بولیے گا مریے قبر میں جائیے باپ باپ چلائیے گا اس سے بہتر ہے یہی سبحان اللہ بولو سنیے اور سنیے حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ شادی میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے نہ ہلدی کی ضرورت ہے نہ لہسن کی ضرورت ہے نہ ادرک کی ضرورت ہے نہ کچھ نہیں نہ میدا کی ضرورت ہے دو گواہ ہو کیا ہو صرف دو گواہ ایجاب و قبول مہر دے بس ہو گیا نکاح ہو گیا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں آج بھی نبی کے فرمان کے مطابق اگر نکاح خوانی ہو تو 50 بیٹیاں بھی ہو جائے تو غریب بیٹی کا باپ روئے گا نہیں لیکن یاد رکھنا ایسا ماحول پراگندہ آپ نے بنایا ہے خدا جب پوچھے گا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ مولوی کا ڈائلگ نہیں ہے خدا پوچھے گا ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو بیٹوں پہ ناز نہ کریں بیٹوں پہ گھمنڈ نہ کریں بیٹی والوں کو رولا کے آپ پیسے کا ڈیمانڈ نہ کریں بلکہ اللہ سے ڈریں اور یہ کہہ دے مولا تو نے اولاد دیا ہے اتنی بڑی نعمت اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے یہ محتاج کیا دے گا تو ہی دیتا ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی عطا فرما بھائیو اگر یہ تقریر اگر آپ کو یاد نہ رہی اور پھر بھی آپ نے ڈیمانڈ کیا تو میدان محشر علماء کرام آپ کے خلاف گواہی دیں گے بند کیجئے محبت رسول کا دعویٰ اگر محبت رسول ہے تو سب سے توبہ کیجئے محبت رسول ہے داڑھی کٹانا چھوڑ دیں محبت رسول ہے نماز کی پابندی کی جائے محبت رسول ہے وہ سارا کام چھوڑ دیجئے جو اللہ